سورہ محمد آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ محمد کے اندر تینوں کردار جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ انسانوں کے تین ہی کردار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مومن کا کردار، ایک ہوتا ہے کافر کا کردار، ایک ہوتا ہے منافق کا کردار۔ تین کردار ہیں اور تینوں کردار جو ہیں وہ اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ اور گویا کہ یہ ایک صورت جو ہے نا وہ ایک نظریے کو پروموٹ کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، مطلب واضح طور پہ بتا دینے والی ہے کہ یہ مومنانہ کردار ہے، یہ منافقانہ کردار ہے اور یہ کافرانہ کردار ہے۔ تو مومن کون ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، پہلی دو آیات کے اندر مومن اور کافر کے بارے میں بتا دیا گیا۔ کافر کون ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ رکے اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ کی طرف آنے سے رکے، اپنے آپ کو روکا اور دوسروں کو بھی روکا۔ اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع گئے، اس لیے کہ آخرت میں نتیجہ ایمان کی بنیاد پر نکلنا ہے۔ دنیا کے اندر وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ ان کی جو ترقی ہے، ان کی جو راحت ہے، ان کی جو خوشی ہے، اللہ ان کی خیر کے بدلے میں، ان کی اچھائی کے بدلے میں وہ دنیا میں ہی ان کو دے دیتا ہے۔ آخرت کا نتیجہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اب اس کے بارے میں آگے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق، کہ وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وکفر عنہم، اور انہوں نے انکار، کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ مٹا دیں گے، یعنی ایمان لانے کے نتیجے میں اپنی وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح فرما دے گی، اللہ ان کے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ایمان اور عمل کے نتیجے میں ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب ایمان لے آئے اللہ پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر، اب جو بھی اس کو ماننے کے بعد جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو مانتے گئے، اپنی اصلاح کرتے گئے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے، ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے، اور ان کے اعمال کے اندر اگر کوئی غلطی ہے، کبھی کوئی کوتاہی ہے تو اس کی بھی اصلاح کرتے گے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ تو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا، وہ کافر ہیں، اور ان کی اصلاح نہیں، اور ان کے سارے اعمال ضائع گئے۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے اللہ کا رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ تو مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، آگے مزید پھر حکم کیا ہے، جو مومن ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں کافروں کی خوب گت بناؤ، ان کی کمر توڑ دو، اور ان میں سے جو لوگ قیدی ہو سکتے، جو قتل ہو سکتے ان کو قتل کرو، جو قیدی ہو سکتے ان کو قیدی کرو، پھر اس کے بعد ان کو یا فدیہ دے کر چھوڑو یا ان کو اپنی جو ہے وہ غلام بنا لو۔ یہ مطلب ہے کہ جو بھی باغی ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے باغی ہیں، یہ سورہ محمد کے اندر قتال کی اجازت دی گئی ہے، جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے، مشرکین کے خلاف، ظالموں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اتنی جنگیں لڑیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، ہدایت تھی، کہ صرف جو ہے وہ ان کو دعوت دے دے کے یہ اب جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو چکے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا آپ کی راستہ کو روکنے کا، اور مسلمانوں کے خلاف ہر اقدام اٹھایا۔ کس حد تک ظلم و ستم کیا کہ اہل ایمان کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑ گئی، گھر بار چھوڑنے پڑے، جائیدادیں چھوڑنا پڑی اور مارے کھائیں۔ تو ان کا قصور کیا تھا؟ تو اب مدینے میں آ کر ایک طاقت بن گئے، قوت بن گئے، اب جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مدنی زندگی کے اندر 10 سالہ دور کے اندر 82 جنگیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، ان میں سے 82 جنگیں، ان میں سے 28 غزوات ہیں، باقی سرایا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس جنگ کی کمانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، جس میں آپ نے خود حصہ لیا یا آپ نے کوئی خود مہم جو ہے وہ بھیجی اپنی نگرانی کے اندر۔ سرایا وہ ہے جو مختلف مہمات آپ نے روانہ کی، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کمانڈر اور تھا۔ تو 28 غزوات اور باقی سرایا، 82 جنگیں، اوس نکالیں تو ہر مہینے کے اندر جو ہے وہ 1-2 جنگیں بن رہی ہیں، اتنی مہمات، یعنی مدینے کی پوری زندگی آپ کی جو ہے وہ جد و جہد سے،
جہاد اور قتال سے عبارت ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اسلام کا غلبہ بھی تو دیکھو نا، آج کوئی علاقہ فتح ہو رہا ہے، کل کوئی فتح ہو رہا ہے، اور آخری سن 9 ہجری تک غزوہ تبوک تک جزیرہ نماء عرب غالب آ گیا تھا، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اور اس وقت 30,000 کا لشکر لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف گئے ہیں، اور سلطنت روما کو جا کر جو ہے وہ تھریٹ کیا ہے، اور 30 دن تک اس کے محاذ پر رہے ہیں۔ ان کے پاس 1,00,000 کا لشکر تھا، لیکن مقابلے میں نکلنے کی جرت نہیں ہوئی، وہ توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ محمد یہاں تک پہنچ جائیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوگی اور ایسا خوف طاری ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس کے بعد کبھی کفر تم پر حملہ آور نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ کافروں کو کبھی جرت نہیں ہوئی آپ پر حملہ کرنے کی۔ تو یہ آخر دین کی تعلیمات۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ایک قاعدہ اور قانون بنایا ہے، جب تم اللہ کی مدد کے لیے میدان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کے لیے نکلو گے، ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ جو اللہ کے دین کی خاطر نکل پڑے جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کچھ قربان کرنے کے لیے، اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَهُمْ، اور یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، اور جو ہے وہ تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت اور حمایت حاصل ہوگی، تمہارے قدم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جما دے گا دشمنوں کے مقابلے میں، اور فتح و نصرت تمہارا مقدر ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو اہل ایمان کو وہاں عطا کی جائیں گی، کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی، اللہ کی رضا کے لیے دن رات کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگیاں کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گی۔ اب ان کے لیے خاص طور پر مشروبات کا ذکر ہے کہ کتنے قسم کی نہریں ہوں گی جن کا وہ پانی پئیں گے وہاں، باقی جو میوے اور پھل ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ نمبر 1 پر سادہ اور تازہ پانی، اچھا اس کے بعد یہ ہے خالص دودھ کی نہر، اس کے بعد یہ ہے کہ پاکیزہ شراب، اس کے بعد یہ ہے کہ صاف اور شفاف نہریں، شہد کی نہریں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ میوے اور پھل، 5 قسم کی نہروں کا جو ہے نا وہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، کہ جو وہاں چل رہی ہوں گی جنت کے اندر، اور اہل جنت جو ہے وہ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل کے اندر اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں جب ہم میٹھے پانی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے میٹھے پانی کا حساب ذہن میں لاتے ہیں، جب ہم شہد کی بات کرتے ہیں تو اپنے جو یہاں سے شہد ہمیں جو ہے وہ خالص یا ناخالص ملتے ہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے، پھلوں کے میوے، جنت کے پھلوں کا میوہ جو ہے وہ ذائقہ، جنت کے شہد کا ذائقہ، جنت کی دودھ کی نہر کا ذائقہ، جنت کے پانی کا ذائقہ، وہ تو مطلب اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے اپنے الفاظ کے اندر، یہ ہمارے الفاظ کی کمزوری ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں اللہ کے رسول فرما رہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے جو کچھ اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لو، جنت کے حقدار مان جاؤ، اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہی اہل جنت کے لیے تیار ہے۔ اچھا، منافقانہ روش کیا ہے؟ کافرانہ روش بالکل واضح ہے، مومنانہ روش بالکل واضح ہے۔ منافقانہ روش کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل کے اندر نور ایمان داخل نہیں ہے، اور پھر چلتے ہیں اسلام پر کنارے کنارے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ منافق جو ہے وہ دین کے معاملے میں کنارے کنارے چلتا ہے، کبھی تو کوئی اطمینان والی بات، فائدے والی بات نظر آئی تو 4 قدم چل، جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا، دیکھو ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جہاں آزمائش آئی، خطرہ آیا، قربانی آئی، وہاں پیچھے ہٹ گئے، وہاں پیچھے ہٹ گئے، کمپرومائز کر جاتے ہیں، اپنے دنیاوی مفاد کو مقدم رکھتے ہیں، آخرت کو مؤخر رکھتے ہیں، ترجیح ان کی آخرت نہیں ہوتی، اور وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ تو جہاں سے جس حال میں ان کو مفاد جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے چکر میں جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ، اچھا مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاریاں شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں تو حکم نہیں دیا۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں، منافق جو ہے اس پر نبی کی اطاعت بڑی بھاری گزرتی ہے،
اور وہ انکار سنت کے فتنے میں بڑی جلدی مبتلا ہو جاتا ہے، انکار حدیث اور انکار سنت۔ اور جی آپ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی مدینے آ کے، اللہ نے کہاں حکم دیا؟ یہ بات کہنے کی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں گے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں وہ سارے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جی دیکھو قرآن میں بات ہے، حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں بھی دکھاؤ نا، سنت میں بھی دکھاؤ نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مطالبہ، گویا آج کے منکرین حدیث جو ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر اعتماد نہیں بلکہ قرآن سے دلیل مانگ کر بات کو ٹرکھاتے ہیں۔ نماز ہی قرآن میں پڑھنے کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، تو دیکھو نماز کی تفصیل تو نہیں ہے نا پھر۔ تو پھر جس طرح آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سارے ملحد، بہت سارے منافقین، بہت سارے منکرین سنت وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ پڑھنے کا حکم ہے لیکن قرآن مجید میں پڑھنے کا طریقہ تو نہیں بتایا۔ اور قرآن کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ تم قرآن کو مانتے ہو، صاحب قرآن کو نہیں مانتے۔ بدبختو، قرآن کو مانتے ہو، صاحب قرآن کو نہیں مانتے۔ تم تک قرآن پہنچایا کس نے؟ نازل کس پر ہوا؟ تو قرآن مجید پر عمل کر کے کون بتائے گا کہ اللہ کے دین پر عمل اس طرح کرنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل اس طرح کرنا ہے؟ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے جس کے جو لوگ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ باقی مزید آخر میں اسی رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے قرآن مجید بھی غور و فکر کے لیے نازل کیا، افلا یتدبرون القرآن، تو تم قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز جو ہے اس کے بارے میں تم غور و فکر کرتے ہو۔ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن مجید پر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تمہاری دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں سب کچھ سمجھ آتا ہے، قرآن نہیں سمجھ آتا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ دین کے غلبہ کے لیے مال اور جان لگاؤ ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ دین کے لیے اپنا مال لگانا یہ ضرورت ہے۔ جس دین کو آپ نے پسند کیا، جس میں اپنی نجات سمجھتے ہو، اس دین کا غلبہ روئے زمین پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے، صحابہ کرام نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے، صحابہ کرام نے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اتنی جنگیں لڑی۔ اپنوں کے مقابلے میں آئے۔ غزوہ بدر کے اندر کون تھے؟ آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اور مکہ والے کون تھے؟ وہ سارے اپنے ہی تو تھے جو جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو دین کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے، مالی قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں، جانی قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں، ہجرت بھی کرنا پڑتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ پھر محروم رہیں گے، وہ محروم رہیں گے، وہ اس کی برکات سے، اور اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا اس کی برکات بھی نہیں ملیں گی۔ باقی ٹھیک ہے، انفرادی طور پر جو تم اجر کرتے ہو اس کا ثواب تمہیں جو ہے وہ مل جائے گا۔